نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اے مومنو، تم پر روزے فرض کیے۔ ارشاد خداوندی ہے، اس لیے روزے فرض کیے ہیں کہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ ہر عبادت میں اللہ سبحانہ و تعالی دو چیزیں فرض کے طور پر رکھتا ہے۔ اگر ان دو فرضوں میں سے ایک فرض بھی رہ جائے تو وہ عبادت، وہ فرض، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو بھی ہے، کالے کپڑے میں لپیٹ کر ادائیگی کرنے والے کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ دنیا میں وہ منافق ہوتا ہے اور کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک شرمندگی اٹھانے والا ہے۔ بھلا مومن کا اس میں ہے کہ جب بھی کوئی فرض ادا کرے، اس میں جو دو فرض رکھے گئے ہیں ان کی ادائیگی کو اہمیت دے۔ یہ نہ ہو کہ وقت بھی ضائع ہو، اللہ پروردگار کی ناراضگی بھی ہاتھ لگے، خواہش کی پیروی میں شیطانی کام بھی ہو جائے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ جو اس بات سے بچتا ہے وہ بھی متقی ہے، اور جو عبادت میں دو فرض ادا کرتا ہے وہ بھی متقی ہے۔ ایک دائمی ذکر ہے جو کہ تمام فرائض کی ادائیگی سنت میں کرنے والا فرض ادا کرتا ہے، دائمی ذکر ادا کرتا ہے۔ یہ اللہ پروردگار کا ذاکر ہے، اور یہ اللہ پروردگار کا مذکور ہو کر اللہ اس کا ذاکر ہے۔ جو اللہ کو نہیں جانتا، اللہ بھی اسے نہیں مانتا۔ ہے تو اللہ کی مخلوق، جیسے شیطان بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ اسے اپنا بندہ نہیں مانتا۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ جس کی عبادت کالے کپڑے میں لپیٹ کر سب سے پہلے اس کے منہ پر ماری گئی وہ شیطان ہے، اور دوسرا وہ ہے جو شیطان کا پیروکار ہے۔ عبادت تو بڑی اونچی شیطان نے کی، لیکن دوسرا فرض جس سے عبادت کی تکمیل اور قبولیت ہوتی ہے اسے اس نے چھوڑ دیا۔ یہی تو دولت ہے جو اللہ پروردگار صرف ایک عبادت، رمضان کا روزہ ہے، اس میں یہ دکھاتا ہے۔ ورنہ تمام عبادتوں کے اندر عبادت کی ادائیگی جو ہے سنت سے مکمل ہو جاتی ہے، حلال سے مکمل ہو جاتی ہے، اس میں حرام آتا ہی نہیں ہے۔ حرام باہر ہوتا ہے، عبادت کے دوران حرام آتا ہی نہیں ہے۔ لیکن رمضان المبارک کا روزہ، اللہ اکبر کبیرہ، اتنی بڑی دولت ہے کہ فرمایا لعلکم تتقون، روزہ رکھنے سے تم متقی ہو جاؤ۔ جب روزہ رکھتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے، سحری کر رہا ہوتا ہے، تو حلال میں ادائیگی ہو رہی ہوتی ہے، حرام کی بات ہی کوئی نہیں ہے وہاں۔ اور جب روزہ کھول رہا ہوتا ہے تب بھی حلال میں ادائیگی کر رہا ہوتا ہے، حرام کی بات ہی کوئی نہیں ہوتی ہے۔ دو فرض جو ہر فرض کے اندر رکھے گئے ہیں، ایک فرض حکم اور حکم کی تعلیم میں عبادت کی ادائیگی ہے، فرض کی ادائیگی ہے، اور دوسرا فرض عبادت میں حرام سے بچنا ہے۔ عبادت میں حرام سے بچنا ہے۔ جس عبادت میں حلال ہے، حرام ہے ہی نہیں، وہاں حرام سے کیسے بچے گا؟
نماز اس میں حلال ہی حلال ہے، حرام ہے ہی نہیں. روزہ اس میں حلال روزہ کھا پی کر رکھ لیا ہے، اب حلال روزہ کھولنے پر یہ کھا پی لے گا. لیکن روزے کے دوران حرام موجود ہے، روزے کی ادائیگی ہو رہی ہے، اس میں حرام موجود ہے. اگر اس نے کھا پی لیا تو یہ حرام کیا گیا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. نماز میں ایسے نہیں ہے، حج میں ایسے نہیں ہے، زکوٰۃ میں ایسے نہیں ہے، وہاں حلال میں ادائیگی ہے. اب روزے میں حرام آ گیا. اب جب ادائیگی میں دو فرض ہیں، ایک ادائیگی حلال میں ہے اور ایک ادائیگی حرام سے بچنے میں ہے. اب وہ کون سا حرام ہے جو نماز میں بھی موجود ہے، زکوٰۃ میں بھی موجود ہے، حج میں بھی موجود ہے، روزے میں بھی موجود ہے؟ وہ حرام کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ عبادت فرض کی ادائیگی ہو ہی نہیں سکتی اگر کوئی ادائیگی پہلا فرض حلال میں نہ کرے اور دوسرا فرض حلال ادائیگی فرض میں حرام سے نہ بچے. یہ دو چیزیں ضروری ہیں. اب نماز میں حرام کیا ہے؟ حلال یہ ہے کہ حکم اور حکم کی ادائیگی سنت میں نماز ادا کی جائے، حج ادا کیا جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے. حکم اور حکم کی تعلیم سنت کے خلاف حرام ہے، یہ نہ کیا جائے. آ گیا نا حرام. یہ دو فرض ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دونوں میں سے ایک بھی اگر رہ جائے، عبادت کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے کہ عبادت کا تقوی اور ہے اور روزے کا تقوی اور ہے. عبادت کا تقوی یہ ہے کہ حکم کی تعلیم میں ادائیگی ہو اور حکم کی تعلیم کے خلاف ادائیگی نہ ہو. یہ عبادت کا تقوی اور عبادت کا حلال ہے. لیکن روزے میں ایسے نہیں ہوتا. روزے میں میرا اور آپ کا تقوی ہوتا ہے. عبادت کا تقوی وہاں بس روزہ رکھنا اور روزہ کھولنا ہی ہے. روزے کے دوران تقوی جو ہے وہ میرا اور آپ کا تقوی ہوتا ہے. میں نے اور آپ نے حرام سے بچنا ہوتا ہے. اگر کوئی روزے کے دوران حرام سے نہیں بچتا تو دوسرا فرض اس کا رہ جاتا ہے، اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا. کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے کہ یہ لے پکڑ اپنا روزہ. 3 حرام ہیں. ایک حکم کے خلاف عبادت کرنا، ایک حکم کی تعلیم کے خلاف عبادت کرنا، 2 حرام ہو گئے. تیسرا حرام نماز عبادت وغیرہ میں ہو یا نماز عبادت وغیرہ سے باہر ہو. 3 حرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بنائے ہیں اس میں ایک حرام عبادت کا حکم کے خلاف ہے، دوسرا حرام عبادت میں حکم کی تعلیم سنت کے خلاف ہے. تیسرا حرام میرے اور آپ میں جو موجود ہے وہ کیا ہے؟ دائمی حرام جو اللہ پروردگار نے کیا ہے اس کی نفی کا ہونا، اس کی تکذیب کا کرنا ضروری ہے. اگر باطن میں وہ حرام کی ہاں ہے، تصدیق ہے، تکذیب نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہوتی، روزہ ہی نہیں ہوتا، حج ہی نہیں ہوتا، زکوٰۃ ہی نہیں ہوتا. وہ حرام کون سا دائمی حرام ہے؟ اللہ پروردگار کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا انکار کرنا. یہاں اندر انکار کیا ہوا ہو، باہر نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حج کرتا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. انکار کرنے والا وہ ہے جس نے وسوسے میں انکار نہ کیا ہو، جہالت میں انکار نہ کیا ہو، نماز نہ پڑھ کے انکار کیا ہو، زکوٰۃ نہ دے کے انکار کیا ہو، حج فرض ہے حج نہ کر کے انکار کیا ہو. یہ وہ انکاری ہے.
اگر کوئی وسوسہ ہے تو وہ تو شیطان نے انکار کیا ہے، وہ تو وسوسہ وہ ڈال رہا ہے، میں اور آپ وسوسہ نہیں ڈال رہے، میں اور آپ کیا کریں، اللہ کا حکم مان رہے ہیں۔ اس لیے شیطان کا پتہ ہونا اس کا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی کو شیطان کے وسوسے کا پتہ نہیں ہوتا، وہ بیچارہ بیجا ہی مارا جاتا ہے، حالانکہ وہ جنتی ہے، مومن بندہ ہے، اللہ اسے محبت کرتا ہے، نہ جاننے کی وجہ سے بیچارہ خود ہی جہنمی بنا ہوتا ہے۔ کبھی کوئی خود جہنمی بن سکتا ہے؟ نہیں نہ بن سکتا۔ اس طرح جنتی بھی کوئی خود نہیں بن سکتا، جنتی بھی وہی بناتا ہے، جہنمی وہی بناتا ہے جب کوئی اس کا عمل میں انکار کرتا ہے، جب کوئی اس کا عمل کے دوران حکم سے انکار کرتا ہے، ادائیگی عبادت میں حکم کی تعلیم کے خلاف ادائیگی کرتا ہے، تب اس نے انکار کیا، وہ تو بیچارہ اقرار کے اندر ہے، وہ تو بیچارہ تصدیق کے اندر ہے۔ اب 3 حرام ہیں عبادت کے، یہ 3 حرام بتا رہا ہوں۔ ایک، عبادت میں کفر شرک کرنے والے کا عبادت کرنا ہے، یہ حرام ہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، عبادت میں حکم کے خلاف کرنے سے عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، عبادت کی ادائیگی حکم کی تعلیم کے خلاف کرنے سے نہیں ادائیگی ہوتی، کہ حرام ہے نا، یہ عبادت کے حرام ہے۔ ایک میرا اور آپ کا حرام ہے، جو صرف کس میں، روزے کے اندر۔ روزے کی شان بڑی اونچی ہے، روزے کی شان بڑی اونچی ہے۔ حلال میں اس وقت ادا کرتا ہوں جب سحری کھا رہا ہوتا ہوں، حلال میں اس وقت ادا کرتا ہوں جب افطاری کر رہا ہوتا ہوں۔ روزے کے دوران لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ میں کس سے بچ رہا ہوتا ہوں؟ حرام سے بچ رہا ہوتا ہوں۔ حرام سے بچنے میں عبادت اب آ گئی ہے، روزہ آ گیا ہے، اور میں روزے میں کس سے بچ رہا ہوتا ہوں؟ حرام سے بچ رہا ہوتا ہوں۔ اب میں بچ رہا ہوتا ہوں، میں ہی متقی ہو جاتا ہوں۔ کیسے بچا؟ اب روزے میں حکم ہے کہ کھاؤ پیو نہ، آپ نے اور میں نے کیا کیا؟ حکم میں کھانا پینا بند کر دیا۔ روزے میں حکم کی تعلیم یہ ہے کہ حرام عمل نہ کرو۔ اب حرام عمل کون سا ہے؟ حسد ہے، غصہ ہے، بغض ہے، ریا ہے، جھوٹ ہے، گالی ہے، کہ بھی میں نے نہیں گالی دینی کیونکہ میرا روزہ ہے، میں نے نہیں جھوٹ بولنا کیونکہ میرا روزہ ہے۔ 2 حرام میں نے چھوڑ دیے، حکم کے خلاف نہیں کیا، حکم کی تعلیم سنت کے خلاف نہیں کیا۔ تیسرا حرام میں نے جب مسلمان ہوا تھا، توحید کو مانا تھا، اللہ کی ذات صفات کی تصدیق کی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ مان کر اللہ کے حکم کو مان لیا تھا، حکم کے خلاف انکار میں بات ہی ختم کر دی تھی، وہ تو میں اس دن حرام کو چھوڑ چکا تھا۔ ایک حرام جو کہ دائمی ہے، وہ میں نے کلمہ پڑھنے پر چھوڑ دیا تھا۔ باقی جو عبادت کے 2 حرام بچتے ہیں رمضان کے روزے میں، وہ میں نے روزے کے دوران چھوڑ دیے۔ مزہ آیا کہ نہیں مزہ آیا؟ حقیقت یہی ہے کہ مومن کو اللہ پروردگار نے روزہ دے کر اس کی بخشش فرما دی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔